ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت میں ایک شخص کا درجہ اونچا کر دیا جاتا ہے, لفٹ ہو جاتا ہے, ترقی ہو جاتی ہے, گریڈ بڑھ جاتا ہے, سینیارٹی مل جاتی ہے. وہ فرشتوں سے حیران ہو کر پوچھتا ہے میرے بھائیوں مجھے بتاؤ میں نے تو اب کوئی مزید نیکی کا کام نہیں کیا, یہ میرے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے, میرے انعام و اکرام میں, فضیلت میں, مناقب میں اضافہ کیسے ہو گیا؟ فرشتے بتاتے ہیں تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے, تیری بیٹی نے تیرے لیے اللہ سے استغفار کی طلب کی ہے, اور یہ ماں باپ کا حق ہے کہ اپنے لیے دعا مانگنے سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا مانگی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا رب اغفر لی ولوالدی, اللہ مجھے بھی بخش دے, میرے والدین کو بھی بخش دے. اور یاد رکھیے ایصال ثواب کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اولاد نیکی کا دامن تھام لے, اولاد روزانہ صبح کا آغاز تلاوت کلام سے کرے, تدبر قرآن سے کرے, قرآن کی آیات کے ذریعے کرے, اس کے باپ کو ثواب پہنچے گا. وہ سچ بولے باپ کو ثواب پہنچے گا, وہ نیکی کرے والدین کو ثواب پہنچے گا, وہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے والدین کو ایصال ثواب ہو جائے گا. یہ دنیا میں ہم نے ایصال ثواب کے جو خود ساختہ طریقے ڈھونڈ لیے کہ کہیں قرآن کریم لا کے رکھا سپاروں کے انداز میں اور لوگ لا کے بٹھا دیے, مدرسوں کے بچے اکٹھے کر لیے, کوئی وضو سے ہے, کوئی بے وضو ہے, کوئی کہیں سے شروع کر رہا ہے, کوئی بغیر پڑھے رکھ رہا ہے. اور ہم ایک اپنے شیعہ دوست کے جنازے میں گئے, باب العلم یہ جو 5 اسٹار چورنگی پر ہمارے پڑوسی تھے, تو وہاں گئے تو ہم نے دیکھا ان کے کفن کے ساتھ ایک بڑا لٹھے کا کپڑا الگ سے رکھا جا رہا ہے جو قبر میں ساتھ جائے گا. اس پر ایک آدمی بیٹھا ہے اور وہ زعفران سے لکھ رہا ہے, اور میں نے قریب جا کر دیکھا تو لکھا تھا 10 قرآن, کوئی لکھ رہا ہے 20 قرآن فلاں کی طرف سے, فلاں کی طرف سے اتنے کلمے طیبہ. میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے یہ پڑھ کے رکھتے ہیں اور اب آ کے بخش دیتے ہیں. میں نے کہا بخشنے کا کام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, وہ جسے چاہے گا بخشے گا, اور اس کا اعلان ہے تم اگر ساری دنیا کے گناہوں کے ساتھ بھی اللہ کے دربار میں آ جاؤ لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا, اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا. لیکن اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا, شرک کا اگر ارتکاب کر لیا, تو اگر زمین سے لے کر آسمان تک نے کیا ہوں, ہزاروں حج اور عمرے ہوں, ہزاروں خانے کعبہ کے طواف ہوں, بے شمار نے کیا ہوں, لیکن اگر شرک کا جرم ہے تو اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے. یہ بخشنے کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا.